جابر انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کی عمر 200 برس کی تھی۔ ان کے ذمے بہت قرض تھا۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہارے والد کے قرض کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، بدستور باقی ہے۔ پوچھا، قرض خواہ کون ہے؟ میں نے کہا، فلاں یہودی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ادائیگی کا وعدہ کب ہے؟ میں نے عرض کی، خرما خوش ہونے کی فصل۔ فرمایا، جب وہ وقت آئے تو مجھے اطلاع دینا اور اس میں سے کچھ خرچ مرد کرنا اور ہر قسم کے خرمے الگ الگ کر دینا۔ غرض میں نے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ میرے ساتھ باغ میں تشریف لائے، ہر قسم کے خرمے اپنے دست مبارک میں لیتے تھے اور رکھ دیتے تھے۔ پھر یہودی کو بلایا اور فرمایا، جس قسم کے خرمے سے چاہو اپنے قرض میں لے لو۔ اس نے کہا، یہ تمام خرمے میرے قرض میں کافی نہ ہوں گے۔ ایک قسم کے خرمے کا کیا ذکر ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قسم کا خرما تم چاہتے ہو اسی کو لینا شروع کرو۔ یہودی نے خرمائے سیحانی کی طرف اشارہ کیا کہ اسی سے ابتدا کروں گا۔ آپ نے فرمایا، پیمانے سے ناپو اور اٹھا لو۔ یہودی ناپ کر لینے لگا، یہاں تک کہ اس کا تمام قرض پورا ہو گیا اور خرما اپنی حالت پر باقی رہا اور کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے پوچھا کہ کسی اور کا قرض ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، نہیں۔ تو فرمایا، بقیہ خرمے اپنے گھر لے جاؤ، خدا تم کو برکت دے۔ جابر کہتے ہیں کہ وہ خرمے تمام سال میرے لیے کفایت کرتے رہے۔ ان میں سے بہت میں نے فروخت کیے اور بہت کچھ لوگوں کو یوں ہی بخش دیا۔ بہت کچھ ہدیے کے طور پر لوگوں کو دیے اور دوسری فصل تک خرمے باقی رہے۔ علی ابن ابراہیم ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ جنگ خندق میں ایک روز میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ لیٹے ہوئے تھے اور بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ میں اپنے گھر گیا، میرے پاس ایک بھیڑ تھی اور ایک سا جو۔ میں نے اپنی زوجہ سے حضرت کا حال بیان کیا اور کہا، اس بھیڑ کا گوشت پکاؤ اور روٹیاں تیار کرو تو میں حضرت کو بلا لاؤں۔ اس نے کہا، پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لو تو میں تیار کروں۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آج دن کا کھانا میرے گھر کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ہے؟ میں نے بیان کیا تو فرمایا، میں تنہا آؤں یا جس کو چاہوں اپنے ساتھ لیتا آؤں؟ میں نے گوارا نہ کیا کہ کہہ دوں تنہا آئیے گا۔ میں نے عرض کیا، حضور جس کو چاہیں ساتھ لائیں، اور میرا گمان تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لائیں گے۔ وہاں سے میں گھر آیا اور زوجہ سے کہا، تم جو کا آٹا تیار کر کے روٹیاں پکاؤ، میں گوسفند کو ذبح کر کے صاف کرتا ہوں۔ غرض میں نے اس کو ذبح کر کے گوشت پکایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، کھانا تیار ہے، تشریف لے چلیے۔ آپ اٹھے اور خندق کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند ندا کی کہ مسلمانوں، جابر کی دعوت میں چلو۔ یہ سن کر تمام مہاجر و انصار خندق سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو لے کر میرے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اہل مدینہ میں سے جو گروہ ملتا، آپ فرماتے کہ جابر کی دعوت قبول کرو۔ 700 اور باروایت 800 اور ایک روایت کے بموجب 1000 افراد جمع ہو گئے۔ جابر کہتے ہیں، میں بہت پریشان ہوا اور دوڑا ہوا گھر آیا اور زوجہ سے کہا کہ بے شمار اشخاص حضرت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ زوجہ نے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیا ہے کہ تم نے کیا انتظام کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو وہ خوش عقیدہ بولی کہ پھر تمہیں کیا فکر ہے؟ وہ آپ تم سے بہتر سمجھتے ہیں۔
وہ عورت مجھ سے زیادہ عقل مند تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو گھر کے باہر بٹھایا اور خود جناب امیر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور دوسری روایت کے موجب سب لوگوں کو داخل کیا۔ گھر اتنا وسیع و کشادہ نہ تھا، لیکن جو گروہ مکان میں داخل ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کی طرف اشارہ فرماتے، وہ پیچھے ہٹ جاتی اور مکان وسیع ہو جاتا، یہاں تک کہ سب لوگ اس میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنور کے پاس آئے اور اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، پھر دیگ کو کھولا اور دیکھا اور جابر کی زوجہ سے فرمایا کہ تم تنور سے ایک ایک روٹی نکال کر مجھے دیتی جاؤ۔ آپ روٹیاں لے لے کر جناب امیر کو دیتے جاتے تھے اور وہ پیالے میں توڑ توڑ کر رکھتے جاتے تھے۔ پھر جابر سے فرمایا کہ تم ایک دست گوشت مع سالن کے لے آؤ، میں نے حاضر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پیالوں میں گوشت اور سالن ڈال کر 10 صحابہ کے واسطے بھیجا اور وہ سب کھا کر سیر ہو گئے۔ پھر جابر سے 10 تو سالن منگوایا اور اسی طرح 10 اشخاص کے لیے بھیجا، وہ بھی سیر ہو گئے۔ پھر اسی طرح پیالے کو روٹی سے پر کر کے 10 اور سالن منگوایا، 10 اشخاص کے لیے بھیجا۔ چوتھی مرتبہ جب پھر 10 طلب فرمایا تو جابر نے کہا، یا رسول اللہ، گوسفندوں کے 2 ہی ہاتھ تو ہوتے ہیں، میں نے تو 3 نکال کر دیے۔ حضرت نے فرمایا، اگر تم خاموش رہتے تو میں سبھی کو اس گوسفند کا دست کھلاتا۔ اسی طرح 10 افراد نے کھانا کھایا اور تمام صحابہ سیر ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اب آؤ ہم اور تم کھائیں۔ تو میں نے اور حضرت نے اور جناب امیر نے کھانا کھایا۔ پھر بھی روٹیاں، گوشت اور سالن بدستور باقی رہا اور چند روز بعد تک ہم کھاتے رہے۔